بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 28 جولائی ہے، بدھ کا دن، سن 2023، صبح کا وقت، خوبصورت صبح، بیوٹیفل مارننگ۔ سو گڈ مارننگ، صبح بخیر، السلام علیکم ایوری ون۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری دعا ہے کہ اللہ پاک کریں کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے خود اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں اور محفوظ بھی۔ اللہ آپ کو سدا خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، صبح کے پروگرام میں ہمارا پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے تاریخ ہندوستان، اور ہندوستان کی تاریخ کی وقت گردانی کرتے ہوئے، اس کی سیر کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے ہم 19ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔ 19ویں صدی میں ہندوستان کے معروضی حالات کیا تھے، جیوگرافیائی حالات کیا تھے، جغرافیہ کے، اور سیاسی حالات کیا تھے، معاشی حالات کیا تھے، اور سیاسی حالات کیا تھے، امن و امان کی صورتحال کیا تھی، یہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چوتھا وائس رائے یا گورنر جنرل ہندوستان میں آ چکا تھا، جس کا نام مارکویس ویلزلی۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، اس کا پورا نام لکھ کے پھر سے دکھا دوں، لارڈ مارکویس ویلزلی، اس کا پورا نام لارڈ مارکویس ویلزلی۔ یہ آیا جی 1895 میں، اور یہاں پہ رہا ہے تقریباً 6.5 سال، نہیں سوری 98 میں 1800، یہ نوٹ کرنا۔ مارکویس ویلزلی 1895 سے لے کر 1795 1805 تک، یعنی تقریباً 6.5 سال کا عرصہ رہا ہے جی ہندوستان میں یہ صاحب۔ آپ ان کا نام نوٹ فرما سکتے ہیں، میں بار بار نہیں لکھ کے دکھاؤں گا۔ میں نے آپ کو اس کے بارے میں تفصیلاً پچھلے پروگرام میں بتا دیا تھا، اس بندے کے بارے میں، کہ اس کا چھوٹا بھائی کرنل ویلزلی اس کے ساتھ آیا، جو بڑی نامور شخصیت تھی انگریزوں کی، اور ایک معمولی سپاہی سے لے کر وہ ترقی کرتا ہوا انگلینڈ کا بعد وزیر اعظم بن گیا تھا۔ اس کا نام تھا کرنل ویلزلی، وہ اس مارکویس کے ساتھ آیا تھا، وہی تجویز کیا کرتا تھا، اسی کے کہنے پر اصلاحات کا نفاذ کیا گیا ہندوستان میں، اور اسے امن و امان اور ظلم و ستم کے حوالے سے محفوظ کیا گیا، امن و امان کے حوالے سے خوشگوار ہندوستان اور ملک بنایا گیا۔ جی ناظرین، اب ہوا کہ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 19ویں صدی کے آغاز میں ہی فرانس میں ایک دنیا کو ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، اور ہوا کیا کہ جسے کہتے ہیں انقلاب فرانس۔ وہاں کے عوام نے اپنے بادشاہ اور ملکہ کو قتل کر دیا، اور تخت پر کس کو بٹھا دیا؟ اپنے لیڈر، اپنے پیارے محبوب لیڈر یعنی نیپولین کو۔ کون نہیں جانتا، تاریخ کی مشہور و معروف شخصیت نیپولین، یہ بن گیا فرانس کا بادشاہ، اور اس نے انگریزوں سے چن چن کر بدلے لینے شروع کر دی۔ یہ ازلی دشمن تھا انگریزوں کا، اور اس نے اعلان کیا کہ میں انگلینڈ تک حملہ کروں گا اور فتح کر کے دکھاؤں گا، لیکن سرے دست اس نے ایشیا کی طرف رخ کر لیا، اور کہتے ہیں اس کی فوجیں علاقوں کو فتح کرتے ہوئے مصر تک آ پہنچیں، اور جہاں پہ ٹیپو نے خط لکھا نیپولین کو کہ میری امداد کے لیے فوجی دستے بھیجیں، انگریزوں کو ہندوستان سے نکالیں۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ اس بات کی خبر پہنچ گئی مدراس میں، ہیڈ کوارٹر تھا انگریزوں کا، ہندوستان میں موجود تھے وہ، تجارتی اور حفاظتی یعنی فوجی مرکز بھی تھا بہت بڑا۔ وہاں پہ جا کر ان کو جب یہ خبر ملی تو فوری طور پر انہوں نے اپنی کونسل کا اجلاس بلوایا۔ انگریزوں نے اجلاس بلوایا، اور ویلزلی کی تجویز پر یہ امر قابل قبول ہوا۔ ساری کمیٹی ممبران نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں 4 بڑی فوجی طاقتیں ہیں، بلکہ 5 ہیں، 5 بڑی فوجی طاقتیں، 5 ملک ایسے ہیں ہندوستان میں جن کے پاس بڑی بڑی اور طاقتور فوجیں اور جنگی ساز و سامان جدید
طرز پر موجود ہے، ان پانچوں کو خط لکھا جائے، پیغام بھیجا جائے کہ اپنی اپنی افواج میں سے، اپنی اپنے ملکوں میں سے تمام فرانسیسی ملازمین کو نکال دیا جائے، ملک بدر کر دیں اور اب ان کی جگہ پہ انگریز فوجیوں کو بھرتی کر لیں۔ اس تجویز کو نام دیا گیا امدادی طریق، یعنی امداد کا طریقہ، امن و امان قائم رکھنے کا ایک طریقہ، ایک تجویز قائم کی گئی، اور اسی کے تحت پھر 5 بڑی فوجی طاقتوں کو خط لکھے گئے۔ ایک ڈیلیگیشن مقرر کیا گیا جو اعلیٰ فوجی اور سول افسران پر مشتمل تھا انگریزوں کا، اور وہ ٹرن بائی ٹرن، باری باری 5 ریاستوں کے سربراہوں، بادشاہوں، نوابوں کے پاس خود چل کر گئے اور وائس رائے یعنی لارڈ کوئس کا خط پہنچایا۔ سب سے پہلے وہ گئے مرہٹوں کے پاس، مرہٹوں کا جو پیشوا تھا ادھر دکن میں، اس کے پاس گئے۔ اس نے اسٹریٹ فارورڈ ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں انگریز کی امداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دوبارہ یہ تجویز کبھی نہ دینا، ہم اتنے بزدل اور کمزور نہیں ہیں کہ اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ہمیں انگریز کی ضرورت پڑے۔ خیر انگریز ڈیلیگیشن وہاں سے پلٹا اور دوسرے مرحلے میں وہ گئے ہیں نظام حیدرآبادی کے پاس۔ حیدرآباد کا بادشاہ نظام، یہ کیونکہ ان 5 میں سے سب سے زیادہ کمزور تھا۔ ناظرین مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے ڈیلیگیشن کو ویلکم کہا اور ان کی تجویز کو بغیر کوئی عذر پیش کیے بخوشی قبول کر لیا، اور پھر اس کے ثمرات بھی اس کو ملے، یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی پھر کئی نسلیں امن و امان کے ساتھ حکومت کرتی رہی حیدرآباد پر، ان کو کسی نے تنگ نہیں کیا۔ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی اس پر حملہ آور ہوا رہتا تھا، اس لیے کہ یہ فوجی طور پر ہندوستان میں کمزور ملک تھا۔ اس نے فوری طور پر فرانسیسیوں کو بے دخل کیا، اپنے ملک سے اپنے ملازمین میں سے نکالا اور انگریزوں کو بھرتی کر لیا۔ انگریز دستے وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، اور یہ آئے تھے صرف امدادی طریق کے طور پر، امن و امان کی بحالی کے لیے، کسی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے نہیں۔ اچھا، تیسری بڑی طاقت جو تھی وہ تھے سندھیا صاحب۔ سندھیا صاحب جو بہت بڑے ملک کے بادشاہ تھے، ان کے پاس یہ ڈیلیگیشن جاتا ہے، جا کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی ہمیں دے دیں، ہمیں یہ ہماری تجویز ہے، یہ مان لیں، ہم نے بیٹھ کر ہماری 4 کونسل نے اس کو تجویز کو اپروول دی ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ سندھیا نے ریفیوز کر دیا، فوری طور پر تو ریفیوز کیا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد خود چل کر مدراس چلا گیا سندھیا۔ اور پتہ نہیں اس کو دیر سے ذہن میں آئی بات، اس نے جا کر انگریز سرکار سے کہا، گورنر جنرل مارکوئس سے کہا کہ آپ ایک شرط پر میں آپ کی تجویز قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ مرہٹوں سے میری جان بچائیں گے۔ میرے ملک کو، میری حکومت کو مرہٹوں سے ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے اور اب بھی ہے، اگر آپ اس سے میری حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیں، کیونکہ آپ نے جو دستے بھیجنے ہیں وہ تو ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے، دوسروں سے لڑنے یا دفاع کرنے کے لیے تو نہیں ہے، لیکن یہ اس میں اضافہ کریں کہ مرہٹوں سے ہماری حفاظت بھی کریں۔ اچھا، مارکوئس نے، گورنر جنرل نے یہ بات تسلیم کر لی سندھیا کی، اور ان کے ساتھ بھی ایگریمنٹ، معاہدہ تحریری طور پر ہو گیا۔ اب بہت بڑی طاقت، میسور کا نواب ٹیپو بچا جی باقی، سلطان ٹیپو، اس کے پاس بھیج دیا گیا جی ڈیلیگیشن۔ پھر اس نے جو کچھ کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے جناب علی بہت ہی آکورڈ رویہ اپنایا، ریسپونڈ کیا۔ جو ڈیلیگیشن اس کے پاس گیا ٹیپو کے پاس، اس نے ان سے بات ملنا تو درکنار، ان کی انسلٹ بھی کی، ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک برتا گیا۔ وہ ڈیلیگیشن
وہاں سے پلٹا لوٹا اور واپس مدراس جا کر انہوں نے سارا واقعہ بتا دیا، کس کو؟ مارکوئس کو، گورنر جنرل کو، وائس رائے کو، لارڈ کو۔ لارڈ نے اپنے بھائی کو ولزلی، کرنل ولزلی کی تجویز پر فوری طور پر یہ حکم دیا کہ 2 فوجی دستوں کو تیار کیا جائے میسور پر حملہ کرنے کے لیے، اس کے سوا اور چارہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے نیپولین کو بھی خط لکھ دیا ہمارے خلاف، اگر وہ فوجی دستے اس کے پاس پوری طرح سے پہنچ گئے تو ہمارے لیے یہ بڑا درد سر بن جائے گا، اسی سے ہم کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے لیکن اب بامر مجبوری ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر تھا انگریز کا مدراس، وہاں پہ ایک فوجی دستہ، بہت بڑا فوجی دستہ تیار کیا گیا میسور پر حملہ کرنے کے لیے۔ دوسری سائڈ پہ بمبئی میں موجود ہے جو فوجی دستہ تھا، نسبتاً چھوٹا تھا، مگر اس کو بھی وہاں پہ سے مقررہ وقت پر روانگی کا حکم ہوا اور چلے کس طرف؟ میسور کی طرف۔ چلتے چلتے اب یہ بات میسور میں پہنچ گئی کہ 2 فوجی انگریز دستے میسور پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سلطان ٹیپو نے کیا کیا کہ اپنی فوج کو لے کر اس نے سوچا یہ کہ اس سے پہلے کہ یہ دونوں دھڑے، دونوں دستے، فوجی دستے اکٹھے ہو کر بہت بڑی طاقت بنے، اس سے پہلے ہی علیحدہ ان کے ساتھ نمٹا جائے۔ یہ تجویز، یہ خیال برا نہیں تھا، سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر افسوس کی بات کیا ہوا کہ کمزور دستہ دے کر اس نے بمبئی والے دستے کے اوپر حملہ کر دیا، رستے میں ہی آگے بڑھ کر، میسور میں داخل ہونے سے پہلے ہی۔ لیکن وہاں سے اسے شرمناک پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ کس کو؟ سلطان ٹیپو کو، یعنی اس چھوٹے دستے کا مقابلہ بھی نہ کر سکے۔ یہ تھی فوجی حالت۔ اس کے بعد اس نے سوچا یہ کہ دوسرے دستے کو چیک کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کمزور ہو جو مدراس سے آ رہا ہے۔ اس نے اپنی فوجوں کا رخ ادھر کو کیا، لیکن دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ وہ ان سے بھی زیادہ وزنی، بھاری بھرکم اور بڑی تعداد میں فوجی ہیں۔ وہاں پہ بھی اس کے پیر ٹکنے نہ پائے۔ اب ہوا کیا کہ وہ اس نے واپسی کی راہ لی، پسپائی لی کس نے؟ سلطان ٹیپو نے، اور واپس اپنے قلعہ میں آ گیا جس کا نام تھا سرنگ پٹن۔ بتا چکا ہوں میں آپ کو، میسور میں سرنگ پٹن کے مقام پر ایک بہت بڑا قلعہ تھا جس کی مضبوط فصیل دیوار تھی چاروں طرف۔ اس کے اندر جا کے بند ہو گیا اپنے فوجیوں سمیت۔ یہ انگریز کے دونوں فوجی دستے ملے اور بہت بڑی طاقت بن گئی۔ انہوں نے آ کر باہر سے کوشش کی کہ مذاکرات کیے جائیں ٹیپو کے ساتھ، لیکن اس نے انکار کر دیا، جنگ کو ترجیح دی، مرنے کو چن لیا۔ اس نے کہا میں مر جاؤں گا مگر گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ تھا، اس کے خاندان کا، اس کے عزیز و اقارب کا، اس کے وزیروں، مشیروں اور سفیروں کا۔ اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ جی میں انگریزوں سے کسی قیمت پر مذاکرات نہیں کروں گا۔ اب کیا ہوا کہ قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا انگریز فوج نے، اور وہی بڑی بڑی توپوں سے گولہ باری شروع کر دی۔ وہ قلعے کی حفاظتی دیوار توڑنے کے لیے، کہتے ہیں کہ 2-3 دن کے اندر ہی دیوار کا چوتھا حصہ تقریباً مسمار ہو گیا۔ اور جو وہاں پہ کمانڈ کر رہا تھا مدراس کی فوج کو، وہ کوئی اور نہیں تھا، اس کا نام تھا، وہ تھا کرنل ولزلی، اور اس کو حمایت حاصل تھی، اس کو امداد حاصل تھی جنرل ڈیوڈ کی۔ 2 معتبر شخصیت جن کو جنگی تجربہ تھا، ہندوستان میں کئی جنگیں لڑ چکے تھے، انہوں نے ایک فوجی چھوٹے سے دستے کو لے کر دیوار کو پھلانگا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ جا کر انہوں نے قلعے کے دروازے کی طرف بڑھے اور جا کر ان کے اوپر قابو پا کر انہوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا، ساری فوج اندر داخل ہو گئی۔ اندر موجود سارے فوجیوں کو قتل کر دیا گیا،
اور سلطان ٹیپو بذات خود قلعے کے مین دروازے پر لڑتے لڑتے جان کی بازی ہار گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب انگریز سرکار کے سامنے رستہ صاف تھا. انگریز فوج کے سامنے چاہتا تو وہ میسور کی ریاست کو اپنے زیر قبضہ بھی رکھ سکتا تھا، لیکن انہوں نے موقع پر فیصلہ کیا. ان کے بڑوں نے، جو فوج کے بڑے تھے، انچارج تھے، موقع پر انہوں نے اپنا اجلاس بلوایا اور فیصلہ یہ ہوا کہ میسور کا بادشاہ، میسور کا نواب اسی ہندو راجا کی اولاد میں سے کسی کو بنایا جائے گا جس سے ٹیپو نے یہ ملک چھینا تھا. کیسا؟ انہوں نے ڈھونڈ کر اس خاندان کو تلاش کر کے لائے اور اس میں سے ایک نوجوان کو سلطان میسور بنا دیا، تخت پر بٹھا دیا انگریز سرکار نے. لیکن جو ٹیپو کے بچے تھے، اس کے خاندان، اس کے بیوی بچے، اس کی بیٹیاں بیٹے، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ انگریز نے، فوجیوں نے ان کے ساتھ انتہائی مشفقانہ رویہ رکھا. ان پہ کوئی ظلم و ستم نہیں کیا، ان پہ ٹارچر نہیں کیا، تشدد نہیں کیا. صرف یہ کیا کہ قلعہ سے ان کو بے دخل کر دیا، قلعہ سے نکلنے کا حکم دیا اور میسور سے باہر کسی محفوظ جگہ پہ، کسی اور شہر میں، کسی اور جگہ پہ ان کو منتقل کر دیا گیا. ان کے بھاری وظائف مقرر کر دیے گئے کہ ان کو پیسوں کی قلت اور کمی محسوس نہ ہو، یہاں پر یہ اپنی زندگی آسودگی کے ساتھ گزار سکے. اور یہ اس پہ عمل سختی سے ہوتا رہا. ان کو منتھلی، ان کو ماہانہ امداد انگریز سرکار کی طرف سے، انگریز کے خزانے سے بدستور پہنچتی رہی، ملتی رہی، اور وہ شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے رہے. خیر، یہاں تک تو بات تھی میسور کی. اب ہوا کیا اس کے بعد کہ ولزلی نے دوبارہ جا کے وہاں واپس ہیڈ کوارٹر میں پھر سے فیصلہ یہ کیا کہ میسور کے وہ علاقے جو میسور میں اصل میں نہیں تھے، سلطان ٹیپو اور اس کے باپ حیدر علی نے فتح کر کے، مفتوحہ علاقے کر کے ان کو میسور میں شامل کیا تھا. ان علاقوں کو آپس میں بانٹ لیا جائے، ان کو میسور سے علیحدہ کر کے کچھ حصے سندھیا کو دے دیے گئے اور کچھ حصے انگریز نے اپنے پاس رکھ لیے. اور انگریز نے جو اپنے پاس حصہ رکھا اس میں مشہور زمانہ شہر تھا جس کا نام ہے کنٹر یا کنٹر، اس طرح کا اس کا نام ہے. یہ شہر تھا جو انگریز نے اپنے پاس رکھ لیا. اور یوں اس جنگ کا خاتمہ ہوا اور پھر سے انگریزوں نے سکھ کا سانس لیا اور ایک بہت بڑا جنگی مارکا سمجھ کر اس کو عبور کر لیا، فتح کر لیا اور فتح کا جشن بھی منا لیا. اب ہندوستان میں پھر ان کو کیا چیلنجز آئے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ آج کے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے پہلے سیگمنٹ کا. اور بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، جو روزانہ کی طرح آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ بھی ہے، یعنی آج کا لفظ ہے ناظرین، پینڈورا باکس. اکثر لوگوں نے یہ سنا ہوگا، ایک محاورہ ہے، ہمارے بول چال میں اکثر آتا ہے، لو جی نیا پنڈورا باکس کھل گیا. پنڈورا باکس کھلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص کی خامیاں، کمزوریاں نکل کر سامنے آ جانا، کسی ملک کی، کسی قوم کی، کسی بندے کی خامیاں، کمزوریاں اور بد کرداریاں سامنے آ جانا، اسے کہتے ہیں جی پنڈورا باکس کھل جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پنڈورا جو ہے یہ ایک دیو مالائی داستان کی کہانی کا ایک کریکٹر ہے، نام ہے. اور یہ لڑکی تھی، پنڈورا نہیں، پینڈورا، PINDORA.
पिंडोरा, और पिंडोरा बॉक्स किसे कहते हैं? बॉक्स वो था लकड़ी का एक डब्बा जिसे एक देवता ने इस देवमालाई कैरेक्टर को, किरदार को गिफ्ट किया था। बहुत सारे देवताओं ने अपने अपने तोहफे दिए थे, किसको? पिंडोरा को। और एक बहुत बड़े देवता ने ये बॉक्स गिफ्ट किया, इसलिए इसको कहा जाता था पिंडोराज बॉक्स। अंग्रेजी के अल्फाज है, पिंडोराज बॉक्स। कहा जाता है कि जी देवता ने कहा था कि इसे ता कयामत खोलना ना। अब हर एक के दिल में कोई कुछ साल गुजरने के बाद ये शौक पैदा हुआ, तजस्सुस पैदा हुआ, सस्पेंस पैदा हुआ। उन्होंने उसको खोल लिया, उस बॉक्स को लोगों ने, तो पिंडोरा के पैरोकारों ने, मानने वालों ने खोला उसे, और उसमें से निकला क्या? बीमारियां, परेशानियां, लड़ाइयां, झगड़े और दीगर तंग दस्तियां। लेकिन आखिर में एक चीज़ निकली जिसका नाम था उम्मीद। ये एक तारीखी वाक़या है जिसका ये मुहावरा बना हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये यूनान की बात है नाजरीन, यूनान की देवमालाई कहानियों का एक, जैसे हमारे यहाँ भी है देवमालाई कहानियाँ, वो जैसे अलफ लैला मशहूर ज़माना का है हमारे पास सिलसिला कहानियों का, अलफ लैला। इसी तरह से यूनानियों के पास भी देवमालाई कहानियों का असासा है, और उन्हीं का एक किरदार है पिंडोरा। उम्मीद है आज आपको आज का लफ्ज़ अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और समझ भी लिया होगा कि पिंडोराज बॉक्स, पिंडोरा बॉक्स नहीं, पिंडोराज बॉक्स क्या था और इसका मतलब क्या है। जी नाजरीन, बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के तीसरे, आखिरी और आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, और वो हमेशा की तरह हुआ करता है आज की बात। नाजरीन, अक्सर औकात हम लोग जो हैं अपनी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करते हुए, उनसे पहलू तही करते हुए, पतली गली से निकलते हुए आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें दरगुजर कर लेते हैं, उन्हें किसी खाते में नहीं लिखते। लेकिन ऐसा करना मेरे ख्याल से गलत है। पता है क्यों? जब भी इंसान ठोकर खा के गिरता है ना, तो किसी पहाड़ से ठोकर खाकर नहीं गिरता, छोटे से पत्थर के साथ ठोकर खाता है और मुंह के बल गिरता है। इसका मतलब है छोटी छोटी गलतियों की भी अपने तई अहमियत है, हैसियत है। इनको इग्नोर और फरामोश नहीं करना चाहिए। इनकी इस्लाह, इनकी दुरुस्तगी भी बड़ी गलतियों की तरह ज़रूरी होती। मेरी बात को ज़रा सोचिएगा। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान जावेद इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुश रहे, खुशियाँ बांटे और खुशियाँ समेटे। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की भी तौफीक दे। फ़ी अमानुल्लाह। रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।